السلام علیکم دوستو، آزاد کشمیر سے مسلسل جو خبریں ہیں وہ درست نہیں آ رہی۔ وہ جہاں جہاں کشمیری آباد ہیں دنیا بھر میں، وہ بہت ہی عجیب حالات ہیں۔ پردیس میں بیٹھنے والے پردیسیوں کی پریشانیاں اپنی جگہ، درد اپنی جگہ، لیکن ریاست سے خبریں آج جہاں پہ کوٹلی شہر میں انہوں نے راولا کوٹ کے بعد صفاقیت کرتے ہوئے کوٹلی کے شہر میں جہاں پہ 7 سے 8 معصوم عام لوگوں کو شہید کر دیا۔ ایک ڈاکٹر جو اپنے گھر کی چھت پہ تھا، رینجرز نے اسے گولی مار کے شہید کیا اور وہ ڈاکٹر تھا۔ ایک خاتون وکیل جس کا پروٹیسٹر سے کوئی تعلق نہیں تھا، انہیں مار کے اسے بھی مار کے شہید کر دیا۔ ایک ڈی ایس پی صاحب، ان کا بھتیجا جس کا پروٹیسٹرز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، اسی عوام سے تو تھا، وہ عوام ہے، لیکن انہیں بھی شہید کیا گیا۔ 7 سے 8 لوگ جو ان کے مطابق جو ہے وہ شہید ہو گئے، ہماری اطلاع زیادہ کی ہیں۔ راولا کوٹ میں انہوں نے اس قدر صفاقیت کی، یقین مانے پردیس میں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کیا خبر ہمیں کس لمحے کیا خبر ملے گی۔ الفاظ ساتھ نہیں دیتے، سانسیں رک جاتی ہیں۔ لیکن دوسری جانب جب میں نے دیکھا کہ میرپور سے، ڈڈیال سے ہر طرف انسانوں کا سمندر ہے، انسانی سر نظر آ رہے ہیں جیسے حج پہ لوگ ہوتے ہیں، اور وہ کوٹلی کی طرف رواں دواں ہیں۔ تراڑکھل سے پلندری کا قافلہ تراڑکھل سے بنجوشا کی طرف رواں دواں ہے، ہر طرف انسان ہی انسان نظر آ رہے۔ وہ قافلے جو دوسرے قافلے ہیں وہ حجیرہ عباس پور سے ہوتے ہوئے راولا کوٹ کی طرف رواں دواں ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ عزم کر رکھا ہے، انہوں نے یہ پلاننگ کر رکھی ہے کہ لوگوں کو طاقت کے زور پہ گولیاں مار کے شہید کرنا ہے۔ دوسری جانب آج ان کی بے غیرتی آپ دیکھیں کہ پاکستانی ٹی وی چینل پہ جہاں پہ انسانی لاشیں گر رہی ہیں، لاکھوں لوگ سڑکوں پہ ہیں، ایک فوٹیج، ایک خبر نہیں دکھا رہے کہ لوگ نکلے ہوئے ہیں بنیادی انسانی حقوق کے لیے۔ وہاں پہ ان کی آپ صفاقیت دیکھیں کہ سردار امان پلندری سے، اس کے علاوہ شوکت نواز میر اور مہران، خواجہ مہران کی سرخ قیمت 1 کروڑ روپیہ لگا کے اور کہہ رہے ہیں کہ جو ان کو پکڑائے گا تو وہ ہم اس کو انعام دیں گے۔ کشمیریوں، یہ وقت ہے فیصلہ کرنے کا۔ ان بیرونی طاقتوں کو، ان جرنیلوں کو، ان ظالم حکمرانوں کو جنہوں نے آپ کے بچوں کو خون میں نہلا دیا ہے، ان کو یہ بتاؤ اور ان کی ہیومن شیلڈ بن جاؤ آپ کہ یہ جو آپ کی قومی ہیروز ہے، یہ جو لیڈرشپ ہے، یا ہر وہ عام پبلک کا آدمی جو بھی ہے، اس کی پروٹیکشن آپ کے ذمہ ہے۔ اور دوسری جانب ریاست سے خبریں بھی ٹھیک نہیں آ رہی۔ راولا کوٹ سے میں فگر آؤٹ نہیں کر سکتا، لیکن باخدا کئی ذرائع میرے کہہ رہے ہیں کہ سی ایم ایچ راولا کوٹ میں کئی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ میں فگر آؤٹ نہیں کر سکتا، لیکن کئی مسنگ پرسنز ہیں، لوگ یہ سمجھ رہے وہ کہاں پہ ہیں۔ ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ ان کا اپنا عزیز پتہ ہی نہیں چل رہا تھا وہ مسنگ ہے، کہاں پہ ہے، اور پتہ چلا کسی ذرائع کہ اس کی لاش سی ایم ایچ راولا کوٹ میں پڑی ہوئی ہے۔ لوگوں کو لاشیں نہیں دے رہے ظالم، لاشوں کو کی طرف جا رہے، انہیں گولیاں مار رہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ لاکھوں لوگوں کا یہ جو سمندر مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ کر رہا ہے۔ حکمرانوں، تم بنگلہ دیش کی تاریخ بھول جاؤ گے۔ حکمرانوں، تم بنگلہ دیش کی طرح جیسے انہوں نے اپنے حکمرانوں کو اکھاڑ کے پھینکا تھا اقتدار کے وانوں سے، یہ لوگ اب آٹا، پانی، روزگار، انفراسٹرکچر، روڈوں سے نکل کے آپ نے ان کا خون بہایا ہے، نہتے لوگوں کو، پرامن لوگوں کو، آپ کو یہ اقتدار سے لے کے ڈوبیں گے۔ یہ عوامی سمندر، یہ آپ کے خلاف یہ لوگ نکل گئے ہیں۔ یہ جتنی لاشیں گراتے جا رہے ہیں، اس سے بڑھ کے جو لوگ گھروں میں ہیں نا، اس سے بڑھ کے لوگ نکل رہے ہیں۔ پوری دنیا میں احتجاج ہو رہے ہیں۔ پاکستانی میڈیا، صرف یہی کہوں گا کہ شیم آن یو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کا میڈیا، الجزیرہ، BBC، CNN، ہر جانب جو ہے آپ دیکھیں کہ آزاد کشمیر کے اس مسئلے کو وہ کور کر رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں ہم اپنے بھائیوں کی زندگیوں کو واپس نہیں لا سکتے، لیکن یاد رکھنا کہ آپ سے یہ لوگ قوم حساب لے گی، شعور کے ذریعے، امن کے ذریعے۔ آپ جو ہے، ہم پہلے بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کشمیریوں کو اس طرف دھکیلنا چاہتے ہیں جیسے کہ بلوچستان کو انہوں نے دھکیلا ہے، جس طرح KPK کو انہوں نے دھکیلا ہے کہ نہتے لوگوں کو گولیاں مار کے جب ایک بیٹا اپنے باپ کو اس کی لاش اٹھاتا ہے تو بیٹے کا دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ آج اگر میرے بھائی کا خون گر رہا ہے
تو میرے اندر ایک انتقام جاگ رہا ہے. ہماری نسل جو وہ ان کے بھائی بہنیں ان کے اندر انتقام جاگ رہا ہے. آپ نے ہماری بہنوں کو ان کی عصمت دری کی ہے، ان کی چار دیواری کا تقدس پامال کیا، آپ نے گھروں کو توڑا ہے، آپ نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، اور ہمارے نوجوانوں کو سرے عام گولیاں ماری ہیں. کئی اس وقت تک مسنگ پرسن ہیں، کوئی نہیں پتا کہ ان کو کہاں لے گئے ہیں، ان کی لاشیں کہاں پہ ہیں. کوئی کسی کو خبر نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے. انٹرنیٹ بند ہے، موبائل سروس بند ہے. لیکن آزاد کشمیر کے ببر شیروں، کشمیری نوجوانوں اور عوام، کشمیر کی عوام، آپ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. پورا پورا کشمیر جہاں جہاں پہ ہے آپ کے ساتھ کھڑا ہے. برٹن میں پارلیمنٹیرینز کی بات ہو، کونسلرز کی بات ہو، کمیونٹی کی بات ہو، ریزولوشنز پاس ہو رہی ہیں، یہاں پہ لیٹرز لکھے جا رہے ہیں، یہاں پہ بھرپور پریشر ڈیولپ ہے. آپ نکلے انشاءاللہ تعالی. مجھے تو وہ صحابہ کے دور کا وقت یاد آ رہا ہے کہ جب ایک صحابی شہید ہوتا تھا تو علم دوسرا پکڑ لیتا تھا. آج ایسے ہی ہے. کتنے لوگوں کی سروں کی قیمتیں آپ لگاؤ گے، کتنے لوگوں کی گرفتاریوں کی قیمتیں انعام آپ رکھو گے، کتنوں کو دہشت گرد انوسنٹ لوگوں کو کہو گے، کتنوں کو آپ جو ہے انڈین ایجنٹ کہو گے. اور پاکستانی میڈیا کی بےغیرتی آپ دیکھیں کہ پاکستانی میڈیا انوسنٹ لوگوں کو اٹھا کے کہہ رہا ہے لیپ ٹاپ پکڑ لیے، 5-6 بھارتیہ راہ کے ایجنٹ ہم نے پکڑ لیے، اور معصوم ہمارے کشمیری لڑکے جن کے پاس سے کچھ بھی نہیں پکڑا. اور ان کی عقل دیکھیں کہ تحریک انصاف کا دور ہو، ٹی ایل پی کا دور ہو، باقی سیاستدان جو پاکستان میں جن کو وکٹمائز کرتے ہوئے جرنیلوں کا لکھا ہوا اس میڈیا کا ایک ہی سکرپٹ جو آج آزاد کشمیر میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے فلاں کے گھر سے اسلحہ مل گیا، فلاں کے گھر سے ثبوت مل گئے، فلاں کے گھر سے فلاں کچھ مل گیا. یہ آپ کا بیانیہ دفن ہوگا اور یہ کشمیری دفن کریں گے. اور اب یہ آپ نے پنچھیوں کی اور کشمیریوں کی خون میں جو نہلایا ہے، یہ اب حقیقی معنوں میں حق حکمرانی اور حق آزادی آپ سے لے کے دکھائیں گے. اور اپنے اجداد کی ان آپ نے اس کو دہرا رہے ہیں، اور وہ وقت دور نہیں مجھے لگ رہا کہ کشمیر کا فیصلہ انشاءاللہ اب آزادی کی صورت میں یہ مومنٹ جو چلی ہے، دیر ہے اندھیر نہیں ہے. لیکن پاکستانیوں اور پاکستان میں بسنے والی ان آوازوں کو بھی میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ جس طرح کشمیریوں کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن دوسری جانب وہ پاکستانی میڈیا جو پریپوگنڈا کر رہا ہے اور اپنے چند ایک لوگ خون میں نہلائے ہوئے کشمیریوں کے خلاف تمسخر اڑا رہے ہیں، ان کے چہرے بھی سامنے آ رہے ہیں. انسانیت بھی شرما رہی ہے. ان کے ہپوکریسی دیکھیں کہ کل غزہ کے لیے رو رہے تھے، فلسطین کے لیے، اور آج آزاد کشمیر میں وہی صورتحال ہے. میسیولی آج جو ہے وہ بریڈ فورڈ کی بات ہو، مانچسٹر کی بات ہو، لندن کی بات ہو، کل کے دن بھی، آج کے دن بھی جہاں پہ کشمیری جو ہے وہ بھرپور احتجاج کر رہے ہیں پاکستانی کونسلیٹس کے سامنے، سفارت خانوں کے باہر، ایمبسیز کے باہر، اور پاکستانی صحافی جو کہ اگینسٹ رپورٹنگ کر رہے تھے، کشمیریوں نے انہیں اپنے پروگرام سے کک آؤٹ کیا ہے. انشاءاللہ تعالی فتح یاب ہوں گے ریاست جموں کشمیر کے لوگ. یہ پرامن لوگ تھے، یہ کوئی دہشت گرد لوگ نہیں ہیں، یہ وائلنس پہ یقین نہیں رکھتے. جیت فتح ان کی ہوگی. اب لاکھوں لوگوں کا یہ قافلہ جو ہے کل رافلہ کوٹ میں داخل ہوگا. آپ کی یہ کرفیو، آپ کی فورسز کتنی لاشیں گرائیں گی. انشاءاللہ تعالی آپ جو ہے ضرور شکست خوردہ ہوں گے. اجازت دیجیے، میں کیپ ان ٹچ، آئی ول اپڈیٹ ٹو یو جو مزید ریاست سے اپڈیٹس آتی ہیں. اور پھر اپنے کشمیریوں سے کہوں گا وائلنس کی طرف نہیں جانا. اپنے کشمیریوں سے کہوں گا کہ اپنی استقامت کے ساتھ، جرت کے ساتھ، جو آپ کا ساتھی دوست شہید ہوتا ہے، گرفتار ہوتا ہے، علم آپ نے پکڑنا ہے. آپ اس تحریک کے لیڈر ہیں. اور یاد رکھیں کہ آپ عمر نذیر کو مار کے، شوکت نواز کو شہید کر کے، سردار امان کو اٹھا کے، یا پھر مہران کو، سعد انصاری کو دبا کے، ڈرا کے نہیں. یہ عوام کی تحریک ہے. یہ علم منتقل ہوگا. آپ کتنوں کو مارو گے، یہ علم جائے گا. یہ حسینی قافلہ ہے. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ فتح یاب ہوں گے اور ہم جیتیں گے. ریاست جموں کشمیر کے لوگ جو انسانی بنیادی حقوق کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور ان کو آپ نے لاشیں دے کے ثابت کیا ہے کہ آپ کا پاکستانی اور کشمیریوں سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، یہ جھوٹ تھا، یہ تمسخر تھا، اور یہ دھوکہ فریب تھا جو کہ آپ کا بے نقاب ہو چکا ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.